قدیم ہندوستان ایک تجارتی اور اقتصادی طور پر طاقتور خطہ کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ یہ خطہ افغانستان کے بارڈر سے لے کر برما اور عظیم سمندر ہند تک پھیلا ہوا ہے۔ تبت کے بلند و بالا پہاڑ ہوں یا پھر ہمالیہ کی چوٹیاں سب اسے خطہ کا حصہ تھے۔ اس طاقتور علاقے پر حکومت کرنے کے لیے بھی عظیم الشان سلطنتیں قائم کی گئیں، جن میں گپتا سلطنت، موریہ سلطنت جو قبل مسیح میں قائم کی گئیں۔ یہ سلطنتیں اپنے عظیم حکمرانوں چندر گپت اور ایشوکا کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ جدید تاریخ میں پہلا مسلمان جس نے ہندوستان پر حملہ کیا وہ محمود بن قاسم تھا، جس نے دیبل پر راجہ دھر کی ریاست پر حملہ کیا اور اس کے بعد سندھ سے ہوتا ہوا پنجاب میں ملتان تک پہنچا۔ محمود غزنوی جو کہ ایک ترک تھا، اس نے ہندوستان پر حملے کیے اور ہندو راجہ جایاپلا، جس کی حکومت لغمان، افغانستان سے لے کر کشمیر اور ملتان تک پھیلی ہوئی تھی، شکست دی اور لاہور تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ محمود غزنوی کے بعد محمود غوری نے ہندوستان پر 30 سال تک حملے کیے اور آخرکار اس کے ایک جنرل قطب الدین ایبک نے 1206 میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اگلے 300 سال تک مختلف خاندانوں کے تحت قائم رہی۔ ایبک نے مملوک خاندان کے تحت حکمرانی کی اور اسی خاندان نے التمش جیسے طاقتور سلطان کے ساتھ ساتھ رضیہ سلطانہ جیسی دلیر اور زیرک سلطان بھی دیکھی، جو مسلم تاریخ کی واحد خاتون حکمران تھی۔ بالآخر 1290 میں جلال الدین فیروز خلجی نے معیز الدین قیقباد کے بعد تخت پر قبضہ کر کے خلجی حکمرانی کا آغاز کیا۔ جلال الدین فیروز خلجی مملوک خاندان کا افسر تھا جو بعد میں طاقتور ہو کر تخت نشین ہوا۔ خلجیوں نے جہاں اپنی مملکت کی سرحدیں ملوا، گجرات، چتور اور جیسلمیر تک پھیلیں، وہیں پر مونگولوں کے خطرناک حملوں کا مقابلہ کیا اور ان کو انتہائی شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد مونگولوں نے کبھی ہندوستان پر حملہ نہیں کیا۔ جلال الدین فیروز اپنے بھتیجے علاء الدین خلجی کے ہاتھوں قتل ہوا اور علاء الدین خلجی نے 1296 میں تخت پر قبضہ کیا۔ خلجی خاندان بالآخر میں غیاث الدین تغلق کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچا اور تغلق خاندان تخت نشین ہوا۔ تغلق خاندان بھی ترک النسل تھا۔ اس کے پہلے حکمران غیاث الدین کو غازی ملک بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ دن اس خاندان کے تاریخ کے حوالے سے مختلف آرا رکھتے ہیں۔ زیادہ تر کا ماننا ہے کہ تغلق نام پہلے حکمران کا نام تھا، نہ کہ خاندان کا، لیکن اب تاریخ میں اس خاندان کو تغلق ہے لکھا جاتا ہے۔ کچھ تاریخ دن غیاث الدین کے والد کو مملوک سلطان بلبن کا غلام لکھتے ہیں اور اس کی والدہ کو پنجابی جاٹ مانتے ہیں، لیکن یہ روایت کم ہی ملتی ہے۔ غیاث الدین نے اپنی ریاست کی سرحدیں بنگال لے کر تلنگ، مجودے تلنگنا ریاست تک پھیلائیں۔ غیاث الدین 1325 میں اپنے سب سے بڑا بیٹے کے جال میں پھنس کر ہاتھی سے گر کر قتل ہوا۔ بعد ازاں 6 حکمرانوں کے بعد تغلق ریاست تقسیم ہو کر 2 ٹکروں میں بٹ گئے اور آخرکار 1414 میں سید خاندان کے تخت نشین ہونے سے تغلق ریاست ختم ہوئی۔ سید خاندان کو تاریخ میں عرب النسل اور فاطمی سادات کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ کچھ انگریز تاریخ دنوں کی نظر میں خضر خان کھوکر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جس کے عرب ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہے۔ سید خاندان کا دور بنیادی طور پر قائم مقام کے طور پر مشہور ہے۔ خضر خان مکمل طور پر آزاد نہ تھا۔ اسی دوران تیموری سلطنت کے سلطان شاہ رخ مرزا کا اثر و رسوخ صاف نظر آتا تھا۔ خضر خان کے دربار سے خط و کتابت بھی شاہ رخ مرزا کے نام سے ہوتی تھی۔ بعد میں آنے والے سید حکمران بھی اسی طرز پر حکومت کرتے رہے۔ سید خاندان ریاست کے حوالے سے کوئی خاطرخواہ کارنامہ نہ کر سکے اور بالآخر 1451 میں حکمرانی سے دستبردار ہوا۔ لودھی خاندان کی حکومت کی بنیاد بہلول لودھی نے 1451 میں رکھی۔ لودھی خاندان ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک گلزئی پشتون خاندان تھا۔ وہ سید دور حکومت میں لاہور کے گورنر بھی رہے۔ سید خاندان کے لیے خدمات کے اعتراف میں بہلول لودھی کو پنجاب کا بہت سا علاقہ دیا گیا۔ بعد ازاں اس نے دہلی پر کے حملے کیے لیکن ناکام رہا، مگر آخری سید حکمران عالم شاہ کی حکومت سے الگ ہونے کے بعد دہلی کا سلطان بنا۔ لودھی خاندان کے صرف 3 حکمران ہی تخت نشین ہوئے، جن میں بہلول لودھی کے جانشین سکندر لودھی اور آخری دہلی سلطان ابراہیم لودھی تھے، جو 1526 میں مغل شہنشاہ بابر کے ہاتھوں پانی پت کی مشہور جنگ میں ہلاک ہوا۔ اور یوں دہلی سلطنت جو ہندوستان کے طول و عرض پر پھیلی ہوئی تھی، آخرکار مغلوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ دہلی سلطنت اپنے 320 سالوں میں عروج و زوال کے ایک داستان ہے، جس میں کئی طاقتور سلطان ہوئے تو کئی محض نام کے فرمانروا تھے۔ ایک چیز جو ان 5 خاندانوں کے درمیان مشترک تھی وہ ان کا مذہب تھا۔ ابتدائی 3 حکمران خاندان ترک النسل تھے اور انہیں کی وجہ سے اسلام ہندوستان میں پروان چڑھا۔
इस दौरान राजपूताना रियासतों और हिंदू मरवारियों ने सल्तनत के साथ पेदार पे जंगें लड़े और सल्तनत के लिए मुस्तकिल परेशानी का सबब रहे। दिल्ली सल्तनत की मईशत में बड़ी सनतें सोने और चांदी के जेवरात की तैयारी, कढ़ाई, टेक्सटाइल और रंगकारी थीं। दिल्ली सल्तनत ने अहम कामयाबियां हासिल की, जिनमें इलाकाई तौसी, मजबूत गवर्नेंस मैकेनिज्म का क़याम, मंगोल हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत और फ़नून और फ़न तामीर में तरक्की शामिल है। अगली किस्त में हम मुग़ल सल्तनत की उरूज और ज़वाल की कहानी बयान करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब